قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج سیکھیں گے روزہ اور خدا کی عبادت۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ روزہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ خدا کی عبادت کے کئی طریقے ہیں، کئی طرح سے عبادت خدا کی ہوتی ہے، ان میں سے ایک طریقہ روزہ بھی ہے۔ اور خدا نے خود بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم روزے کا ایک دن مقرر کرو۔ یوئیل میں، احبار میں باب نمبر 16 میں خدا نے کہا کہ کفارے کا دن، سال میں ایک دن، 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا اور اس میں میرے حضور قربانی پیش کرنا۔ پھر گنتی 29ویں باب میں اسی حکم کو دہرایا اور ذرا تفصیل سے بتا دیا کہ اس میں تم میرے حضور قربانیاں اور نذریں پیش کرنا میری عبادت کے لیے۔ اور لوکا 2 باب 36ویں اور 37ویں آیات حنا نبیہ کا ذکر ہے، جو ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، 84 برس سے بیوہ تھی۔ کیا کرتی تھی؟ روزے رکھتی اور خدا کی عبادت کرتی تھی۔ اور اعمال 13واں باب کہ خدا کی کلیسیا، خدا کے لوگ مل کر عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے۔ یہ خدا کی عبادت کا ایک طریقہ ہے جو بائبل بتاتی ہے۔ کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو غلط نہ کہیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں، اسے شاباش دیں کہ اس نے اچھا کام کیا، کیونکہ بائبل کے مطابق یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ اور روزے میں اپنی جان کو دکھ دے کر عبادت کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان جو عبادت کرتا ہے وہ اپنی جان کو دکھ دیتا ہے۔ خدا نے کہا احبار میں کہ اپنی جان کو دکھ دینا اس دن۔ زبور 35 13ویں آیت، داؤد کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ اور یونا باب نمبر 3 میں نینوا کا بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ پورے ملک میں کوئی انسان ہے یا کوئی جانور ہے، وہ بھی فاقہ کریں گے، روزہ رکھیں گے، ہم کچھ نہ کھائیں پیئیں گے، ٹاٹ اڑیں گے اور خاک پہ بیٹھیں گے، اپنے آپ کو حلیم اور عاجز اور فروتن کریں گے، خدا کے حضور ہم منت اور فریاد کریں گے، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیسے؟ اپنے آپ کو دکھ سے گزار کر، اپنی جان کو دکھ دے کر۔ روزہ نہ صرف کھانے پینے سے روک کر خدا کی عبادت ہے، بلکہ اس سے اوپر ہے کچھ۔ کیا ہے روزہ؟ ایک خاص وقت کے لیے اپنی خوشی کے کاموں، باتوں اور چیزوں کو چھوڑ کر خدا کے طالب ہونا روزہ ہے۔ اب خوشی ہماری کن چیزوں میں ہے؟ کھائیں پئیں، اسی کے لیے تو محنت کرتے ہیں، شغل میلہ کریں، محفلیں سجائیں۔ خوشی کس بات میں ہے؟ چلو کوئی انٹرٹینمنٹ کر لیں، ٹی وی دیکھ لیں، فون دیکھ لیں، ویڈیو دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں، کوئی میچ دیکھ لیں، کوئی نیوز چینل دیکھ لیں، آپس میں بیٹھ کے کوئی گپ شپ لگا لیں۔ خوشی کے کام ہے نا۔ لیکن بائبل کہتی ہے وہ روزہ جو خدا کو پسند ہے وہ ایسا ہے کہ تو اس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو۔ جن چیزوں سے تجھے خوشی ملتی ہے تو ان سے پرہیز کرے، جن کاموں سے تجھے خوشی ملتی ہے ان کاموں سے پرہیز کرے، جن باتوں سے خوشی ملتی ہے ان باتوں سے پرہیز کرے۔ اب یہ کھانے پینے سے زیادہ ہو گیا ہے، صرف کھانا پینا چھوڑنا روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہر وہ کام ہے جو عام دنوں میں مجھے خوشی دیتا ہے، میں اس دن میں اس وقت کے لیے جو میں نے خدا کے حضور ٹھہرایا ہے اس میں وہ کام نہیں کروں گا۔ روزہ رکھ لینا، دعا کر کے خداوندہ اب سے لے کے فلاں وقت تک میرا روزہ ہے، دعا کر کے فارغ ہو گئے، بیٹھ گئے، ٹی وی لگا لیا، سر تھلے باہر رکھ لی تو سارا ٹائم ٹی وی ویندے رہے۔ یہ روزہ نہیں، کیونکہ آپ نے وہ کام کیا جو آپ کو خوش کرتا ہے۔ ہر وقت فون پورے روزے میں، یہ روزہ نہیں، کیونکہ آپ وہ کام کرتے ہو جو آپ کی خوشی کا ہے۔ روزہ ہے اپنی خوشی کے کام، باتیں اور چیزیں چھوڑ کر صرف خدا کی طرف دل لگانا، خدا کی طرف دھیان لگانا، خدا کے حضور ٹھہرنا، اس کے طالب ہونا۔
یسایہ 58واں باب اس پہ بڑی تفصیل سے بات کرتا ہے۔ یسایہ باب نمبر 58 5ویں آیت، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے، مطلب حلیم ہو جاؤ، عاجز ہو جاؤ، فروتن ہو جاؤ، اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ اپنے آپ کو حلیم عاجز فروتن کر لیا، مٹی پہ بیٹھ گئے، اپنے آپ پہ ٹاٹ اوڑھ لیا اور بس سر جھکا کے بیٹھ گئے، جی روزہ ہے؟ وہ روزہ جو خدا کو پسند ہے وہ کیسا ہے؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، یعنی خدا بات کر رہا ہے کہ وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ منو کاملی نہ صدنا میرا روزہ ہے۔ یہ کام کرنا ہے تو یہ روزہ خدا کو پسند نہیں۔ روزہ رکھا 2 ٹائم کا، 3 ٹائم کا، 1 ٹائم کا کھانا چھوڑ دیا، اور کھولتے وقت ہم نے پورا ٹیبل سجا لیا، ہر طرح کی نعمتوں سے بھر لیا اور ٹھونس ٹھونس کے اسے کھا لیا۔ کیا یہ وہ روزہ ہے؟ خداوند کہتا ہے روزہ یہ ہے کہ تو نے جو کھانا نہیں کھایا وہ کسی غریب کو دے، کسی بھوکے کو دے۔ تو نے جو رقم بچائی ہے، جو اپنے اوپر لگانی تھی، فلم دیکھنی تھی، ڈیٹا تو نے یوز کرنا تھا، کوئی سفر کرنا تھا، تو نے کوئی گیم کھیلنی تھی، تو نے کہیں پارٹی انجوائے کرنا تھا، وہ پیسہ بچا اور کسی ننگے کو کپڑا پہنا۔ مسکین ہے جو آوارہ ہے، جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کو ٹھکانہ دینے کا بندوبست کر۔ اپنی خوشی کا کام چھوڑنا اور صرف خدا کے طالب ہونا، صرف خدا کے طالب ہونا۔ نینوا کے لوگ جب یونا نبی نے وہاں منادی کی کہ خدا اس شہر کو برباد کر دے گا، خدا کی طرف سے عذاب آئے گا، تو انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا، اپنی سارے خوشی کے کام چھوڑ دیے اور خدا کے حضور بیٹھ گئے کہ ہمیں معاف کر دے۔ جب تک معاف نہ کرے ہم نہیں اٹھنے والے، کوئی کام کاج نہیں۔ خدا نے جو روزہ بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا احبار میں 16ویں باب میں کہ تم 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو خاص دن منانا، یوم کفارہ ہوگا، اس دن اپنی جان کو دکھ دینا، ساتھ میں لکھا تھا کوئی کام نہ کرنا۔ یہ خاص دن ہے تمہارے لیے جس میں تم نے کوئی اور کام نہیں کرنا، میرے حضور ٹھہرنا ہے، میرے حضور نذریں اور شکر گزاریاں اور قربانیاں پیش کرنی ہیں، اور میرے حضور تم نے ٹھہرنا ہے، اپنی جان کو دکھ دے کر۔ نہ کھانے پینے کی فکر کرنی ہے، نہ دوستی یاری کی فکر کرنی ہے، نہ تم نے عیش و عشرت کی فکر کرنی ہے، نہ کوئی شادی بیاہ خوشی غمی کی فکر کرنی ہے، بس میرے حضور تم نے ٹھہرنا ہے۔ یہ ہے روزہ۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ روزہ رکھ کے تم اپنے اندر کنڈی مار کے تو اور ساری دنیا سے الگ ہو جاؤ، نہیں، وہ یہ کہتا ہے تو اپنے جیسے انسان سے اپنا چہرہ نہ چھپا، تو اپنی زندگی کے جو معمول کے کام ہیں، جو تیری ڈیوٹی ہے، جو تیری ذمہ داری ہے، وہ تو کر۔ روزے کے نام پہ کام سے چھٹی کرنا مناسب نہیں ہے۔ کہہ دینا جی میں کوئی کام نہیں کر سکتا، جی میں نے روزہ رکھا ہوا، یہ غلط ہے۔ کسی کو ضرورت پڑ گئی تو میرا روزہ، میں باہر نہیں جا سکتا، یہ آپ کا روزہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، ننگا ہے اس کو کپڑا پہناؤ، کوئی بے آسرا ہے اس کو آسرا دو، کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرو۔ یہ ہے روزہ جو خدا کو پسند ہے، کہ اپنی خوشی کا کام نہیں کرنا بلکہ وہ کرنا ہے جو خدا کو خوش کرے، جو خدا کی مرضی کا ہے، وہ روزہ ہے۔ یسوع مسیح نے کتنے روزے رکھے؟ ایک ہی روزہ تھا جو 40 دن اور رات کا تھا۔ پتہ کیسے رکھا؟ لوکا کی انجیل باب نمبر 4 اور اس کی پہلی آیت۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے، اپنی مرضی سے نہیں، کیسے؟
روح کا مطلب روح القدس ہے، خدا پاک روح ہے جو کامل خدا ہے، جو خدا کا روح ہے۔ روح القدس کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ اب یہ 40 دن اور رات کس کی مرضی سے گزارے؟ روح القدس کی مرضی سے گزارے گئے۔ مرکز کی انجیل پہلا باب 12ویں آیت، اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ یسوع نے ایک ہی روزہ رکھا 40 دن اور رات کا، خدا پاک روح کی ہدایت سے، پاک روح کی مرضی سے، جیسے جیسے خدا پاک روح نے کہا وہ کرتا رہا، وہ سہتا رہا، وہ گزرتا رہا۔ ان دنوں میں جیسے جیسے حالات آئے وہ پاک روح کی ہدایت اور مرضی سے اس نے گزارے۔ تو روزہ وہ جو خدا کی مرضی سے ہو، خدا کی مرضی کے مطابق ہو، ہماری مرضی کا نہیں۔ رج کے روٹی کھا لی، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور بعد میں دعا کر لی خداوند فلاں ٹائم تک میں اب روزے میں ہوں، کچھ نہ کھاؤں پیوں گا اور میرا یہ والا کام کر دے۔ چلو جی ٹی وی آن، فون آن، دوستانہ بیٹھ کے گپ شپ ماری، سارا ٹائم گزار لیا، چلو تھوڑا جا یاد آ گیا جی یار روزہ رکھا، چلو 2 منٹ پھر دعا کر لی خداوند اس کام کے لیے روزہ ہے۔ روزہ کھولنے کے وقت سارے خاندان کو وقت ڈالا ہوا جی منڈے روزہ کھولنا ہے۔ یہ وہ روزہ نہیں جو خدا کی ہدایت، خدا کی مرضی سے ہے۔ خدا کی مرضی سے روزہ رکھیں، خوشی کے کام چھوڑنے ہیں، صرف خدا کی طرف دل لگانا ہے۔ یسوع نے بھی ایسے کیا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، روح کی ہدایت سے گیا، جو کچھ روح سکھاتا رہا کرتا رہا، جیسے روح نے چاہا ویسا اس نے وہ وقت گزارا۔ روزہ کیا ہے؟ ایک خاص وقت کے لیے اپنی خوشی کے کاموں، باتوں اور چیزوں کو چھوڑ کر خدا کا طالب ہونا۔ یوئیل 2 باب میں بھی خدا خود کہتا ہے روزے کا دن مقرر کرو، منادی کرو، اور اس میں اپنی خوشی کے طالب نہیں میرے طالب ہو۔ انبیاء اور دیگر ایمانداروں نے بھی روزے میں خدا کی عبادت کی، یہ غلط نہیں ہے۔ داؤد نبی نے رکھا، زبور 35 میں وہ خود کہتا ہے میں نے روزہ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ دانیل 9 باب 3 آیت، دانیل نے روزہ رکھا۔ اور حنا نبیہ کا ہم نے ذکر پڑھا لوکا کی انجیل کے 2 باب میں، وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی، روزے رکھتی اور عبادت کرتی تھی۔ عزرا 8واں باب اور 21ویں آیت، عزرا نے جو قوم کا رہنما تھا، لیڈر تھا، اس نے ساری قوم کے لیے اعلان کیا کہ آؤ ایک دن مقرر کرتے ہیں روزے کا، اس میں ہم خدا کے طالب ہوں، خدا کی رہنمائی حاصل کریں۔ اور قضات 20واں باب اور 26ویں آیت، بنی اسرائیل کی بڑی جماعت اکٹھی تھی، بنیامین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے انہوں نے روزہ رکھا، خدا کے حضور قربانیاں پیش کی، نذریں پیش کی اور خدا سے رہنمائی مانگی۔ نبی اور قوم بھی، ایمانداروں کی قوم روزہ رکھتی رہی۔ میں نے نینوا کا یہاں ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ یہوہ خدا کو ماننے والے نہیں تھے، غیر قوم تھے، لیکن اسرائیلیوں کی بات ہے۔ قوم نے بھی روزہ رکھا، نبیوں نے بھی روزہ رکھا اور خدا کی عبادت کی، اور یسوع مسیح نے بھی روزے میں رہ کر عبادت کی بھی اور عبادت کی تعلیم بھی دی۔ 40 دن اور رات روح کی ہدایت سے رہا، روح کی ہدایت سے رہنا ہی خدا کی عبادت ہے۔ وہ 40 دن اور رات وہاں رہا، فاقے میں، روزے میں، خدا باپ کی، خدا پاک روح کی مرضی کے مطابق۔ اور ابلیس اسے کہتا ہے مجھے سجدہ کر لے، اس نے کہا نا، لکھا ہے خداوند اپنے خدا ہی کی عبادت کر، اسی کو سجدہ کر۔ اور متی کے 6 باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو تو ایسے رکھو، تب تمہارا آسمانی باپ تمہیں اجر دے گا۔ روزے کی تعلیم دی۔ خداوند یسوع مسیح روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کے عبادت کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہو گیا نا جائز کام، کوئی غلط کام نہیں جو نبیوں نے کیا، ایمانداروں نے کیا، پھر یسوع نے کیا اور یسوع نے تعلیم بھی دی اس کی۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے شاگردوں نے اور رسولوں نے بھی روزے رکھے،
اور روزے میں عبادتیں کی۔ اعمال 13واں باب ایک بڑی زبردست مثال ہے اس کی۔ انطاکیہ میں یہ وہ کلیسیا ہے جہاں سب سے پہلے ایمانداروں کو مسیحی کہا گیا، نام دیا گیا مسیحی، کرسچن۔ یہ وہ کلیسیا ہے، اس میں برنباس بھی ہے اور پولوس بھی ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ لکھا ہے کہ جب وہ عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے، روزے ایک نہیں، روزے زیادہ، کچھ ایسے دن تھے کہ جب اس پوری کمیونٹی نے، پوری جماعت نے، پورے گروہ نے، ایمانداروں نے جس میں رسول بھی شامل ہے، مل کر ارادہ کیا کہ ہم روزے رکھیں گے اور عبادت کریں گے۔ اب لگا لو فتویٰ ان پہ بھی کہ یہ بھی غلط ہے، اب لگا لو پولوس اور برناباس اور ان کے ساتھ کے لوگوں پر، انطاکیہ کے ایمانداروں پر فتویٰ لگا دو کہ وہ بھی غلط تھے، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم مل کر روزے رکھیں گے۔ جمع زیادہ، ایک ہو تو روزہ۔ جب بائبل میں لفظ آیا روزے، زیادہ روزے انہوں نے رکھے۔ کوئی اعلان کیا ہی ہوگا نا، برناباس ہم روزے رکھیں گے، کتنے رکھی جاؤ، کوئی تعداد ہمیں نہیں پتا، بائبل میں نہیں لکھی، رکھی ہوگی نا انہوں نے کہ ہفتہ بھر رکھنا ہے، 10 دن رکھنے ہیں روزے، 20 دن رکھنے ہیں، 40 دن رکھنے ہیں، یہ ان کی مرضی تھی۔ بائبل میں نہیں لکھا کہ کتنے دن، لکھا ہے وہ روزے رکھ رہے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کے نزدیک یہ عمل درست تھا کہ پوری جماعت مل کر کوئی دن مقرر کرے جن میں وہ مسلسل روزے رکھیں اور عبادت کریں۔ جب وہ عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے ان سے کہا، میرے لیے برنباس اور پولوس کو اس کام کے لیے جس کے لیے میں نے انہیں بلایا ہے مخصوص کر دو۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ روزہ رکھا۔ روح القدس کے اس کلام سے پہلے انہوں نے کئی روزے رکھ لیے تھے، کلام ہوا، لکھا ہے اس کے بعد انہوں نے پھر روزہ رکھا اور دعا کی اور برنباس اور پولوس کو مخصوص کر دیا تاکہ وہ جائیں۔ تو ابتدائی کلیسیا ہے، ایمانداروں کی جماعت ہے، مسیح کے شاگرد ہیں، رسول ہیں، ان کے نزدیک مل کر دن مقرر کرنا روزوں کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ مناسب اور اچھی بات ہے۔ روح القدس نے اس کو قبول کیا۔ اگر گناہ ہوتا تو روح القدس کبھی ان سے بات نہ کرتا۔ اگر غلط عمل ہوتا کہ روزے کے دن مقرر کر کے ان میں روزے رکھنا اور عبادتیں کرنی غلط ہوتا تو روح القدس ان کی کبھی مدد نہ کرتا اور ان کو حکم نہ دیتا کہ ان کو مخصوص کرو۔ روح القدس اگر مخصوص کرنے کی بات کہہ سکتا تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ روزے کے دن مقرر کرو اور ایک سے زیادہ روزے رکھو؟ روح القدس کو پسند آیا، قبول ہوئے روزے ان کے اور ان کی عبادتیں، جو عبادتیں روزے میں کی گئیں، ایک سے زیادہ روزوں میں پاک روح نے انہیں قبول کیا اور ان کو گائیڈ کیا، ان کی رہنمائی کی، اور پوری دنیا میں پولوس رسول کی خدمت شروع ہو گئی۔ مل کر زیادہ دنوں کے لیے روزوں میں ٹھہرنا مسیح کے شاگردوں اس کے رسولوں کا شیوا رہا ہے، ان کی پریکٹس تھی، وہ کرتے تھے ایسا، اور پاک روح نے انہیں گائیڈ کیا، ان کی رہنمائی کی۔ جب ہم روزے میں عبادت کرتے ہیں نا، اپنی جان کو دکھ دے کر، سارے کام اور سوچیں اور فکریں الگ کر کے، کھانا پینا بھی چھوڑ کر صرف خدا کے حضور ٹھہرتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سنجیدہ ہیں، کوئی معاملہ سیریس ہے، کوئی خاص بات ہے ہمارے نظر میں، کسی معاملے کی ہماری نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت ضروری کام ہے، یہ عام کام نہیں ہے، بہت ضروری بات ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم سارے کاموں سے الگ ہو کر صرف خدا کے حضور ٹھہرے ہیں، خدا کے طالب ہوئے ہیں۔ ہم نے وہ روزے رکھے ہیں جو خدا کو پسند ہیں، ویسے روزے رکھے جو خدا کو پسند ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کسی معاملے میں سنجیدہ ہیں، یہ عام بات نہیں، بڑی خاص بات ہے جس کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ خدا کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ سیریس ہے، یہ 2-4 منٹ والی دعا کر کے کام کروانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو میرے حضور
مکمل طور پر پیش کر رہا ہے، ساری دنیا سے الگ ہو کر، کھانے پینے خوشی کے کاموں سے الگ ہو کر، یاری دوستی سے الگ ہو کر، صرف میرے حضور ٹھہرا ہے، یہ میری مرضی کے مطابق آیا ہے یہ، اور اس حالت میں آیا ہے جو مجھے پسند ہے، اپنی خوشی کو چھوڑ کر میری خوشی کا طالب ہوا ہے۔ تو خدا یہ محسوس کرتا ہے یہ بندہ سیریس ہے اس معاملے میں، یہ معاملہ بھی سیریس ہے، سنجیدہ بات ہے یہ۔ جب بھی بائبل میں کوئی بہت سنجیدہ معاملہ ہوا، لوگ روزے میں گئے۔ آستر، نینوا کے لوگ، دانیل، داؤد، بنی اسرائیل کو خدا نے جب وہ پریشانی اور دکھوں میں گئے، خداوند نے کہا میرے لیے روزہ رکھو۔ خداوند یسوع مسیح نے بہت سیریس معاملہ تھا، خدمت شروع کرنی، اور 3 برس اس نے اپنے مخالفوں کے بیچ رہ کے خدمت کرنی ہے، دنیا کو بتانا ہے میں کون ہوں اور کس لیے آیا ہوں، اور اس نے صلیب کا دکھ سہنا اور پھر جی اٹھنا ہے۔ اتنا بڑا معاملہ، اور اس سے پہلے ایک ہی روزہ 40 دن اور رات کا، سنجیدگی ظاہر کرتا ہے کہ ہم سیریس ہیں اس معاملے میں، یہ بڑا خاص معاملہ ہے۔ اور روزے میں کی گئی عبادت کا مقصد درست ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایزبل بنی اسرائیل کی ملکہ ہوئی، اخیب بادشاہ کی بیوی، بادشاہ کا دل تھا کہ کسی کا کھیت ہے، پلاٹ ہے، زمین ہے کسی کی، تو میں اسے اپنے محل میں شامل کر لوں۔ وہ بیچنے پہ راضی نہیں ہے، بادشاہ کا دل ہے اسے لینے کا۔ بیوی نے کہا تو ٹینشن نہ لے، مذہب کارڈ کھیلتی ہوں۔ اس نے بادشاہ کے نام سے چٹھیاں ہمیں لکھ دی، بادشاہ کی مہر لگا کے، بادشاہ کو نہیں پتا، لوگوں کے نام خط لکھ دیا کہ روزے کی منادی کرو، ساری قوم روزہ رکھے، اور 2 شرارتی لوگوں کو تیار کرو، وہ کہیں کہ وہ بندہ جس کا وہ پلاٹ ہے، وہ زمین کا ٹکڑا، کہو جی ہم نے اسے سنا ہے اس نے خدا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ روزہ کس لیے رکھوایا؟ اس بندے کو مروانے کے لیے، کہ قوم روزے میں ہوگی تو سنجیدہ ہوگی، وہ خدا کے حضور عاجز اور فروتن ہوں گے، خدا کی طرف ان کا دل لگا ہوگا، خدا کے ساتھ ان کی لائن سیدھی لگی ہوگی، اور ان کے دل میں آئے گا اچھا ہم جس خدا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اس نے اس خدا کی توہین کی ہے، اسے مار دو، اور مروا دیا with the wrong intentions، غلط نیت، غلط ارادے، غلط مقصد، غلط سوچ کے ساتھ روزے کا اعلان کیا اور روزہ رکھوایا بھی۔ یہ نہیں کرنا، درست مقصد کے تحت ہم نے روزے میں عبادت کرنی ہے، نیت نیک رکھو۔ بنی اسرائیل، عزرا کی کتاب 8واں باب، کس لیے روزہ رکھو؟ خدا سے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے قوم، اپنے مستقبل کے لیے سیدھی راہ طلب کرو۔ یسایہ میں تم اس لیے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو۔ ایزبل نے تو یہی کیا تھا نا، کہ بندے کو مروانے کے لیے، اس کو قتل کروانے کے لیے، اس کی زمین ہتھیانے کے لیے، اس پہ قبضہ کرنے کے لیے روزے کا استعمال کیا۔ ہم روزہ رکھ لیں تو ہر بندے نہ لڑتے پھرنے آ پرا ہو جا، تین نہیں پتا میرا روزہ ہے، علامے ہو جا، آج نہ غصہ چڑھائیں کیونکہ روزہ ہے۔ خدا کہتا ہے یسایہ 58 باب میں کہ تم اس لیے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو، شرارت کے مکے مارو، ظلم کرو لوگوں پر۔ خدا کو یہ روزہ پسند نہیں۔ وہ روزہ جو خدا کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑو، جو شکنجوں میں پھنسے لوگ ہیں انہیں چھڑاؤ، جو جوئے میں پھنسے ہوئے ہیں، جو مصیبتوں اور تکلیفوں کا شکار ہیں لوگ، ان کی مدد کرو۔ یہ ہے وہ روزہ جو خدا کو پسند ہے، اور ہم رکھتے ہیں بری نیت کے ساتھ۔ نینوا کے لوگوں نے کیوں روزہ رکھا تھا؟ اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، کسی کو مروانے کے لیے نہیں، کسی کا نقصان کروانے کے لیے نہیں۔ ہم کبھی بھی روزے نہ رکھے خداوندہ فلانے دا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کے بچے فیل ہو جائیں، اس کا گھر ٹوٹ جائے، ان کا رشتہ ٹوٹ جائے، یا میرا ہو جائے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تقریباً ہر روزوں کے مہینہ جب آتا ہے تو میں اس میں بتاتا ہوں کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، اس نے کہا 40 روزے رکھے ہیں پورے، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ کس کام کے لیے رکھے؟ ادھر شادی ہو جائے۔ ہے کوئی چج دا کام؟ جب نیت ہی کسی کی عزت کو اپنا لینے کے لیے ہے
تو وہ روزے خدا قبول نہیں کرتا۔ نیت درست رکھو، مقصد نیک رکھو۔ برا مقصد، بری نیت، بری سوچ ہوگی تو وہ روزے خدا قبول نہیں کرے گا۔ اور روزوں میں ہمارا رویہ بھی درست ہونا چاہیے۔ روزے رکھے ہیں جی، کیا بات ہے، بہت اچھے جی، کنے رکھے جی؟ غلطی نہ کوئی راکھی بوے تو سارے نے پوچھتا رہتا ہے۔ کوئی راکھی بیٹھے نا روزہ تو وہ سب کو پوچھتا رہتا ہے، روزہ ہے، روزہ ہے؟ بھئی دسنا ہوتا ہے نا کہ میرا ہے۔ رویہ درست رکھیں، نہ لڑائی کریں، نہ جھگڑا کریں، نہ اپنی خوشی کے طالب ہوں، نہ کسی کے ساتھ ظلم کریں، نہ زیادتی کریں، نہ کسی کا حق کھائیں۔ اپنی ذمہ داری پوری کرو، جو آپ کا فرض بنتا ہے وہ پورا کرو، جو کسی کا حق ہے وہ پورا دو اسے۔ جو وقت بچا رہے ہو، جو رزق بچا رہے ہو، جو روٹی بچا رہے ہو، جو تم دولت بچا رہے ہو روزہ رکھ کر، خدا کہتا ہے وہ کسی ضرورت مند کے کام آئے۔ اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، عاجزی، حلیمی، فروتنی، اپنے آپ کو چھوٹا کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، گردن میں سریا نہیں ڈالنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں بنانا، شوخیاں نہیں کرنی، ڈینگیں نہیں مارنی، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا۔ روزوں میں رویے درست رکھو، دوسروں پر ظلم کرنے والے نہیں، ان سے محنت کروانے والے نہیں، بلکہ خود محنت کرنے والے بنو، خود کام کرنے والے بنو، اپنا فرض پورا کرنے والے بنو۔ کسی انسان کو ضرورت ہے، مجبوری ہے، اس کی مشکل ہے، تو اس سے منہ نہ موڑو کہ میرا روزہ ہے، مدد کرو اس کی ضرورت پوری کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں بھی یہ تعلیم دیا، متی 6 باب، جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ فریسی گیا ہیکل میں دعا کرنے، اور ایک محصول لینے والا فریسی نے کہا، خداوند تیرا شکر ہو، میں اس گناہ گار کے جیسا نہیں ہوں، ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ خداوند یسوع نے کہا، اس رویے کے ساتھ یہ بندہ قبول نہیں ہوا، خدا تے سان چاڑ دیو۔ بنی اسرائیل کو سال میں 1 روزے کا حکم تھا، اور یہ بندہ خدا کو کیا کہہ رہا، میں سال میں 1 نہیں، ہفتے میں 2، سال میں 52 ہفتے، رکھے کتنے؟ 104۔ خداوندہ تو نے تو کہا تھا 1 اور میں نے رکھے 100، لا تیرے آل 103 وعد آئی۔ یہ رویہ، ربا میں روزے رکھے تو پھر بھی نہ سنی، یہ رونگ ایٹیٹیوڈ ہے۔ حلیم ہو جاؤ، عاجز ہو جاؤ، فروتن ہو جاؤ، وہ دیوے نہ دیوے، وہ دی رضا چ رہنا ہے۔ مینوں جو کچھ چاہیے یسوع کو لینا ہے۔ ہم اپنے رویے روزوں میں عبادت کرتے ہوئے درست رکھیں، اور کیا ہوگا جب ہمارے رویے درست ہوں گے، ہمارا مقصد درست ہوگا، تو روزے میں کی گئی عبادت ہمارے لیے زیادہ بابرکت ہوتی ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ جب تو وہ روزہ رکھے گا جو مجھے پسند ہے، تو پتہ کیا ہوگا، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ سچائی تیرے آگے چلے گی، اور تیرا خدا تیرے پیچھے ہوگا، تجھے گرنے نہیں دے گا، تجھے ہارنے نہیں دے گا، تجھ پر دشمن کا حملہ نہیں ہونے دے گا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور حرزِ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، حرزِ گوئی ہوتی ہے غلط باتیں، بری باتیں کہنا، نامناسب گفتگو کرنا۔ اب سوچ لیجئے روزے میں ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ انگلیوں سے اشارہ کرنا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا، اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا، تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا، اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے، تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، تو رکھنے کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ کمی نہ ہوگی، پریشانی نہ ہوگی، دکھ نہ ہوگا، مصیبت نہ ہوگی، دشمن حملہ آور نہ ہوگا، دنیا میں بھوک اور پیاس ہوگی، لیکن تو سیر اور آسودہ رہے گا۔
خداوند تیری ہڈیوں کو بھی قوت دے دے گا۔ جب روزے میں ٹھہر کے نیک نیت کے ساتھ خدا کی مرضی اور رہنمائی میں عبادتیں کی جائیں گی تو وہ عبادتیں زیادہ برکت والی ہوں گی، ان کا فائدہ زیادہ ہوگا۔